بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو یہ کتاب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہجری ہے۔ اب شیخ رحمہ اللہ اپنے اس کتاب یعنی کتاب التوحید میں باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اور اس باب میں جو ہے شیخ رحمہ اللہ 3 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں، پہلے ہے امن، اللہ تعالیٰ کے مکر سے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان امن میں ہو جائے، یعنی بے خوف ہو جائے، اس کو کوئی ڈر نہیں رہے، بلکہ وہ کیا سمجھنے لگے، عام سمجھنے لگے، معمولی سمجھنے لگے۔ دوسری چیز یأس ہے، جس کو ہم لوگ مایوسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تیسری چیز قنوت ہے، طاء کے ساتھ قنوت۔ تو یہ قنوت ایک طرح کی مایوسی ہے، اور یہ جو ہے یہ مایوسی زیادہ بڑی ہے، یعنی انسان جب مایوس ہوتا ہے تو اس کو یأس کہتے ہیں، اور بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اس کو قنوط کہتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے شیخ رحمہ اللہ آیت بھی نقل کرتے ہیں باب باندھتے ہوئے کہ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ گنہگار لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ تعالیٰ کے یعنی عذاب سے، اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ کرنے والا ہے، کیا یہ لوگ اس چیز سے امن و امان میں آ گئے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ بچ جائیں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بری سمجھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے، صرف اور صرف یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اور یہ نہیں سوچتا اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے۔ جہاں رب نے یہ فرمایا کہ میرا جو رحمت ہے، وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو آپ یہ خبر دے دیجئے
کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، میں غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تاکہ امن نہیں آئے، جس کو ہم لوگ رجا بھی کہتے ہیں، امید۔ ایک فرقہ ہے مرجی لوگ، جو لوگ رجا میں اتنا امید ان کو ہو گیا، کہتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے۔ ایک بندہ جو ایمان لا لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، بھلے ہی اس کے ساتھ شرک کرے، بھلے ہی اس کی عبادت کرے نہ کرے، بھلے ہی کتنا بڑا جرم کرے، تو وہ کیا ہے؟ مومن ہے اور جنتی ہے۔ تو یہ رجا کا اور امید کے وہ لوگ ایک دم ہائی لیول میں چلے گئے، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں، جہاں غفور رحیم کا ذکر فرماتے ہیں وہاں کہتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف معاف کر دیں گے، اگر پکڑنا چاہیں تو کیا ہے؟ ہماری پکڑ بھی بہت مضبوط ہے، ہماری پکڑ بھی جو ہے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، ہماری پکڑ جو ہے بہت زیادہ جو ہے انسان کو تکلیف دینے والی ہے، انسان سہ نہیں سکے گا۔ یہی بات کیا ہے؟ کہتے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ تعالیٰ کے پلاننگ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہی بندہ کیا ہے؟ امن میں آتا ہے، اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، اللہ کے عذاب کو، اللہ تعالیٰ کے پکڑ کو معمولی سمجھتا ہے۔ کون؟ جو کہ خسارے میں ہے، جو قوم خسارے میں ہے، جو قوم کیا ہے؟ عمل کی طرف بالکل نہیں ہے، وہی قوم جو ہے ایسا کہنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ قرآن اور حدیث میں کئی جگہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ امید جہاں دلایا گیا ہے وہاں خوف بھی دلایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ جب اللہ تعالیٰ جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو ڈھیل لیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو اس کو کہیں جانے کا یہ نہیں ملتا ہے۔ جب رب کی پکڑ آ گئی ہے تو کیا ہے؟ بندہ کہیں نہیں جا سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ جب رب اس کو ہلاک کرنا چاہے تو اس ہلاک سے انسان بچ نہیں سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ لوگ یہ نہیں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالموں کے عمل سے، ظالموں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ غافل ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ان کو جو ہے سدھرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ کوئی حجت باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس دعوت دینے والے کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ کیا ہے؟ جب پوچھا جائے الم یاتکم نذیر، کیا ہوا ڈرانے والے سمجھانے والے نہیں آئے تمہارے پاس، تو اس کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، جو ان سے
جو ان میں سے واپس آ گیا، سدھر گیا، ٹھیک ہے، جو نہیں سدھرا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، اور کہتے ہیں ایسی پکڑ دردناک پکڑ ہے، دردناک پکڑ ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ رجا جو ہوتا ہے، یعنی امید، صرف امید نہ ہو، امید بھی ہو خوف بھی ہو۔ مومن کی مثال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، ان المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه تحت الجبل يوشك ان يقع فيه۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر گر جائے۔ ایسا ڈر مومن کے اندر رہتا ہے اپنے گناہ سے۔ لیکن جو کافر رہتا ہے، منافق رہتا ہے، وہ اپنے گناہ کو ایک مچھر کی طرح دیکھتا ہے۔ مچھر بیٹھا تو اس کو جو ہے ہٹا دیا۔ یہ تو کافروں کی مثال ہے۔ ایمان والے ایسا نہیں ہوتے، ایمان والے امید بھی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور خوف بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، امید بھی ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، ڈر بھی ہونا، ڈر ہونا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے مومن نہیں بنے جن کے بارے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مکر سے، یہ لوگ کیا ہے، محفوظ ہیں؟ نہیں، ایسے سوچنے والے تو خسارے والوں میں سے، خسارے اٹھانے والوں میں سے۔ دوسری بات قنوت کے بارے میں کہتے ہیں، آیت نقل کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونے والا سوائے کیا ہے، گمراہ کی کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہے بہت زیادہ امن میں چلے گیا بندہ، امید بہت زیادہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ تو جنت دے ہی دیں گے، یہاں تک کہ کچھ کہنے لگ گئے کہ کیا ہے، ہم بہت گناہ کر لیں گے، پھر کیا ہے، ہم جو ہے گناہ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہم 10 بار پڑھ لیں گے، 100 بار پڑھ لیں گے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں گے، استغفار کر لیں گے، یعنی وہ اتنا زیادہ امیدوار ہو گیا کہ گناہ کو کچھ سمجھنے ہی نہیں لگا۔ اور ایک بندہ مایوس ہو گیا، ایک بندہ مایوس ہو گیا، تو یہی بات کہتے ہیں مایوس ہونے والے تو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آیت کہنے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہے، جو لوگ مہمان تھے ان کے بارے میں بتلا دیے۔ جب وہ لوگ داخل ہوتے ہیں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا ہے، آپ جو ہے نا امید نہیں ہوئیے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کیا ہے، ہم لوگ آپ کو جو ہے غلام، ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، تم لوگ کیسے بشارت دے رہے ہو، کیسے یہ بات کہہ رہے ہو، ہم تو اتنا بوڑھے ہو چکے ہیں، میری بیوی جو ہے وہ بھی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے، کیسے
کہتے ہیں بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم لوگ جو ہے حق کے ساتھ بشارت سنا رہے ہیں، خوشخبری آپ کو دے رہے گا، آپ کو بچہ ہونے والا، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، وہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے جس کو بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ انسان کو کیا ہے، ایک وقت تک جب بچہ نہیں ہو نا امید ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ارے اپنے رب کے رحمت سے مایوس ہونے والے تو گمراہ لوگ ہیں، رب کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو گمراہ لوگ ہیں۔ ہم کیوں مایوس ہوں گے، ہم تھوڑی گمراہ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور قنوت انسان کے اندر جب آتا ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ توبہ نہیں کرتا اس سوچ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرتے اس وجہ سے ہم بہت گناہ کیے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک بندہ کیا ہے، یہ سوچتا ہے کہ گناہ کیے ہیں، توبہ بھی کرتا ہے، لیکن سوچتا ہے کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اتنا گناہ کیے ہیں۔ ایک بندہ جو توبہ نہیں کرتا اس وجہ سے مایوس ہو کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے معاف کریں گے، اور ایک بندہ توبہ کرتا ہے لیکن مایوسی میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، ہم اتنا گناہ کیے ہیں۔ سبھی کے لیے ایک آیت، سبھی کے لیے ایک آیت۔ رب نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے وہ بندو جو کیا ہے گناہ میں اسراف کر چکے ہو، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہو، بہت 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 زیادہ حرام گوری کیے ہو، بہت زیادہ جو ہے چوری چکاری کیے ہو، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو ستائے ہو، بہت زیادہ جو ہے حرام کام کیے ہو، اللہ کی نافرمانی کیے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، رحیم ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور کیا ہے رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان جب کیا ہے جب بھی مایوسی اس کے پاس ہے، یہ آیت کو یاد کرے، اپنے گناہ کو چھوڑے، گناہ کو چھوڑے، کثرت سے استغفار کرے، عمل صالح کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے توبہ کرتے ہوئے یہ اس سوچ سے توبہ کرتا ہے کہ رب جو ہے میرا معاف کرنے والا ہے، اور کیا ہے وعمل عملا صالحا، عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، توبہ بھی کیا، استغفار کیا، اور یقین رکھتا ہے کہ رب معاف کرنے والا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو کہتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ جتنے گناہ کیا تھا وہ اس کے گناہ کو پلٹ کر کے نیکی میں تبدیل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گناہ کو کس میں بدل دیے، انسان کے گناہ کو نیکی میں بدل دیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بہت مشہور ہے، کیا ہے یعقوب علیہ السلام، کون بھول سکتا ہے اس بندے کو علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسا بنا ہے۔ کیا ہے یعقوب علیہ السلام، ایک دل کا ٹکڑا الگ ہو گیا، سبحان اللہ،
دل کا ٹکڑا الگ ہو گیا، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ بچھڑ گیا، اس کے بعد اسی کا بھائی پھر الگ ہو گیا، بچھڑ گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں اتنا غم ہے، لیکن کیا ہے، مایوسی نہیں، اتنا غم، روتے روتے کیا ہے، آنکھیں خراب ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، سبحان اللہ۔ لیکن کہتے ہیں اے میرے بیٹے کیا ہے، ہم جو ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہم جو ہے اپنی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، سارے غم رب کو ہم بتاتے ہیں، کسی اور کو نہیں بتاتے، اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جاؤ کھوجو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، سبحان اللہ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونے والے تو کافر لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، دل کا ٹکڑا الگ ہو گیا ہے، بچے لوگ چلے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس سے سیکھ حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے شیخ رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس کی روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن الکبائر، بڑے گناہوں کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، کیوں نہ ہو، جو رب نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو ہدایت دی، کھلاتا پلاتا سب کچھ وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، انسان اسی کے ساتھ شرک کرے، کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی جرت ہے یہ، تو شرک سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور رب کے رحمت سے مایوس ہونا، رب کے رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی جو ہے انسان کے عقیدے کی، یعنی عقیدہ کا کمزوری ہونے کا نشانی ہے، جتنا زیادہ انسان مایوس ہوتا ہے یعنی اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، اور جب قنوت میں چلے گیا، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ مایوس ہو گیا رب کے رحمت سے، یہاں تک کہ انسان مایوس ہوتے ہوتے، ایمان ختم ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جاتا ہے، تو رب کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بات انسان یاد رکھے کہ رب کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اور آپ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب چیز سے وسیعت ہے، وہ وسیع ہے، بڑی ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کیا ہے رحمت بنایا تو کیا ہے 100 رحمت، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اپنے پاس کتنی رحمتیں رکھیں، 99 رحمت، دنیا میں کتنی رحمت دی ہے، سبحان اللہ، ایک رحمت، تو رب کتنا رحیم ہوگا، یہ بات سوچیں انسان۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے کیا ہے مکر سے، اللہ تعالیٰ کے پلاننگ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب سے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، معمولی سمجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں۔ تو انسان امن اور یأس کے بیچ میں رہے، اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق، جو رب کی عبادت صرف اور صرف محبت سے کرتا ہے وہ زندیق ہے، بددین ہے۔
ومن عبد اللہ بالرجاء وحدہ فهو المرجی، اور جو صرف امید سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مرجی ہے۔ ومن عبد اللہ بالخوف فهو الحروری، اور جو خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتا ہے تو وہ حروری ہے، یعنی خوارجوں میں سے ہے۔ ومن عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد المؤمن، جو تینوں کے ساتھ یعنی اس کے اندر خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اللہ کی رب کی محبت بھی ہے، تو ایسے عبادت کرتا ہے، یہی مومن موحد ہے۔ اصل ایمان لانے والا یہی ہے جس کے اندر امید بھی ہے، رب کی رحمت کی امید ہے، اور کیا خوف بھی ہے، رب کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، اور کیا ہے رب سے محبت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد روایت لاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے اپنے آپ کو امن و امان میں سمجھنا، محفوظ سمجھنا، والقنوط من رحمت اللہ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونا، یعنی بہت زیادہ مایوس ہونا کہ انسان جو ہے استغفار سے ہی دور بھاگ جائے، والیأس من روح اللہ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہو جائے، یعنی انسان گناہ تو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ کیسے میرے گناہ معاف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو انسان جو ہے سب کے بیچ میں رہے، امن خوف کے بیچ میں رہے، امن اور خوف کے بیچ میں رہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رہے۔ دوسری بات، اچھا یہ باب ختم ہوتا ہے، دوسرا باب جو ہے شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، وہ باب کہتے ہیں باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر لکھ دیا ہے وہ اس میں صبر کرے۔ انسان کو بہت ساری پریشانیاں آنی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، اور کس وجہ سے؟ تاکہ آزمانا ہے ہی، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی تبھی سمجھ میں آئے گا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ایسے اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، کہتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، کیسے؟ خوف کے ساتھ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اور کیا ہے تمہارے مال میں تنگی کریں گے، تمہارے نفس میں تنگی کریں گے، تمہارے پھل اور پھول میں تنگی کریں گے، اور کیا ہے آخر میں کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں پر بشارت ہے، جو یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر، جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، یعنی جو صبر کرتے ہیں اور اس تقدیر پر راضی رہتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا کہ انسان صبر کرے اور اس میں بھی کیا ہے الحمدللہ کہ راضی ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کہ انسان صبر کرتا ہے لیکن تقدیر سے راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صبر کرتا ہے تقدیر سے راضی نہیں ہوتا، یا پھر الحمدللہ نہیں کہتا،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا نہیں کرتا۔ تیسرا درجہ جو وہ صبر کرتا ہے اور اپنے رب کے کیا ہے تقدیر سے راضی نہیں ہوتا۔ پہلا درجہ جو صبر کیا اور رب کے فیصلے سے راضی ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ دوسرا درجہ جو بندہ صبر کرتا ہے، راضی بھی ہے لیکن الحمدللہ نہیں کرتا۔ تیسرا درجہ جو بندہ صبر کرتا ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے اور کیا ہے صبر کرتا ہے لیکن راضی نہیں ہے، راضی بھی نہیں ہے، تو یہ کم درجہ ہے۔ اور تیسرا جو بندہ جھوٹ موٹ کا صبر کرتا ہے، گالی والی دے دیا، برا بھلا کہہ دیا، سب کچھ یہ کر دیا، اس کے بعد کہتا ہے ہم صبر کریں گے، جھوٹ موٹ کا۔ تو یہ سارے درجات ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کرے۔ دوسری چیز کہ انسان جو ہے گناہ میں صبر کرے، یعنی انسان گناہ سے بچے، انسان گناہ میں صبر کرے۔ اس کا گناہ میں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے انسان گناہ سے بچے۔ تیسری چیز یہ ہے یہی اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس میں صبر کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، کہتا ہے الحمدللہ۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، وبشر الصابرین، یہی صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ مراد ہیں، ان سے یہی لوگ ان سے مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبر کرنا مطلب ہم لوگ سب جانتے ہیں کیا ہے، اپنے آپ کو چپ رکھنا، یعنی زبان کو چپ رکھنا، اور کیا ہے اپنے دل کو چپ رکھنا، دل سے بھی کچھ نہیں بولے انسان، اور اپنے بدن کو بھی جو ہے چپ رکھنا، یعنی بدن سے کوئی حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے، یہی صبر ہے۔ تو آیت نقل کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، سب سے پہلے جو بات نقل کرتے ہیں وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دل کو ہدایت دے دیتے ہیں یعنی صبر کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من عبد تصیبہ مصیبہ، کہ کوئی بندہ اس کو مصیبت ہوتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اجر بھی دیتے ہیں اور اس کو کیا ہے اچھا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ انسان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں مروی ہیں۔ تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ہدایت دیتے، یعنی دل کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ امام علقمہ بن وقاص رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں هو الرجل تصیبہ المصیبہ فیعلم انہا من عند اللہ، وہ بندہ، یعنی اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس آیت میں جو ذکر ہے اس بندے کے بارے میں جس کو مصیبت آتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مصیبت آئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فیرضا، اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، ویسلم، اور کیا ہے یعنی چپ چاپ رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اس میں یہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنانی فی الناس ہما بہم کفر،
کہ دو چیزیں انسان میں ایسی ہے، دو چیزیں انسان میں ایسی ہے جو کفر ہے، یعنی کفر اصغر۔ ہاں الف لام کے ساتھ کفر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کفر اکبر، جیسا کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں ہے العہد الذی بیننا بینا جو حدیث ہے کیا ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، تو الکفر آیا ہے یہاں، ٹھیک ہے، تو الکفر جہاں آئے وہاں کفر اکبر مراد ہوتی ہے، اور جہاں صرف کفر مراد ہو تو یہاں کفر اصغر مراد ہوتی ہے، یعنی جس سے انسان دین سے خارج نہیں ہو جاتا لیکن یعنی بہت زیادہ جو ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں انسان کے اندر جو کہ کفر ہے، یعنی کفر کے اس میں سے ہے۔ کہتے ہیں الطعن فی النسب، نسب میں یعنی ذات برادری میں طعن و تشنیع کرنا، برا والا کہنا کہ وہ جو ہے نچلا ذات کا ہے بندہ، وہ جو ہے ایسا ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ذات کا ہے، ایسے کر کے نیچا دکھانا، اس پہ طعن کرنا، اس پہ لعن کرنا، برا بہلا کہنا، یہ کفر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بنائے انسان کو الگ الگ بنائے، الگ الگ ذات برادری میں، الگ الگ قبیلہ میں دیے، تو کہتے ہیں لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو، ایک دوسرے سے بات کرے انسان، چاہے پہچانے، ایسا۔ والنیاحۃ علی المیت، اور کیا ہے نیاحہ، یعنی میت کے اوپر رونا، میت کے اوپر رونا، تو یہ بھی کفر میں سے ہے۔ یعنی انسان، یہ ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انسان جب روتا ہے تو کس وجہ سے روتا ہے، نیاحہ مطلب ہوتا ہے زور زور سے رونا، انسان زور زور سے روتا ہے اور اپنا کیا ہے چہرہ نوچتا ہے، بال نوچتا ہے، یا کیا ہے عورتیں زیادہ کرتی ہے یہ اپنا کپڑا پھاڑنا، تو یہ سب نیاحہ کہتے ہیں اس کو۔ میت کے اوپر نیاحہ کرنا یہ بھی کفر میں سے ہے، کیوں کہ وہ صبر نہیں کیا بندہ، اگر یہاں بھی صبر کرتا الحمدللہ کہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتے، بہت اجر دیتے، لیکن یہاں کیا ہے صبر نہیں کیا، رب کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، اور کیا ہے پتہ نہیں روتے روتے کیا کیا رب کہتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہما مرفوعا، اور بخاری مسلم کی ہی روایتوں میں سے عبداللہ ابن مسعود جس کے راوی ہے اس میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے میں نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورا مسلمان سے نکالنے نہیں ہے، مسلمان کے طریقے میں سے نہیں ہے، یعنی کفر ہے، یہ چھوٹا کفر ہے، کفر اصغر۔ کون ہم میں سے نہیں ہے؟ کہتے ہیں من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو مارتا ہے، وشق الجیوب، اور کیا ہے اپنے گریبان کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے پکارتا ہے، یعنی تیز ترار آواز لگانا، عدم رونا، چلانا، کیا کیا کرنا، تو یہ کفر میں سے ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث اس وجہ سے نقل کرتے ہیں کہ بندہ یہ سن کر کے صبر کرے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر چاہتے ہیں نا تو اسے جو ہے دنیا میں ہی عذاب دے دیتے ہیں، گناہ کا عذاب آخرت میں ملے مطلب بہت ملنا ہے، بہت سخت عذاب ملنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر جا کر کے کہاں دے دیا اس کو، دنیا میں ہی دے دیے، دنیا میں ہی اس کو مصیبت میں ڈال دیے، دنیا میں ہی جو اس کو پریشان کر دیے، دنیا میں ہی جو اس کو کیا ہے تکلیف دے دیے، جب صبر کیا آخرت کا جو ہے مصیبت سے بچ گیا، آخرت کی تکلیف سے بچ گیا، آخرت کی پریشانی سے بچ گیا، سبحان اللہ۔
تو انسان کو کیا چاہیے کہ صبر کرے. اور کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. کہتے ہیں کسی سے اللہ تعالیٰ کسی بندے سے شر چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ سے کیا پکڑ اس کا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو روکے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پکڑ کرنا ہے رب کو. رب اس کا عذاب اس کو دنیا میں نہیں دیتا ہے، پکڑ کر کے ہے رب. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا میں عذاب نہیں دے رہے ہیں. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ رب جو ہے قیامت کے دن اس سے کیا ہے؟ بدلہ لے گا. عذاب کا بدلہ کب؟ گناہ کا بدلہ کب؟ قیامت کے دن. بہت بڑی چیزیں ہیں. قیامت کے دن جب عذاب ہوگا تو بہت بڑی چیز ہے. تو انسان کے اوپر مصیبت آئے تو کیا سوچے؟ الحمدللہ. تب بھی کیا کہے؟ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کی عجیب کیا ہے؟ مثال ہے. مومن کا عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی ہوتا ہے، ہر معاملہ خیر ہوتا ہے. اور کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ ان اصابتہ السراء فشکر وکان خیرا لہ. اگر اس کو کوئی بات، اچھی بات پہنچتی ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تب بھی کہتا ہے الحمدللہ، اور یہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزا ما عظم البلاء. سبحان اللہ. کہتے ہیں بڑا جزا ملنے کے لیے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے تو بہت بڑا بدلہ دے، بہت اچھا بدلہ دے. تو کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو آزمائیں گے. یعنی زیادہ نیکی کا بدلہ کب دے؟ جب زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، صبر کرے گا انسان، اس کے گناہ معاف ہوں گے، الحمدللہ کہے گا، نیکیاں لکھا جائے گا. اور کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو مبتلا کرتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو محبت میں ڈالتے ہیں، کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء. سب سے زیادہ اگر مصیبت آزمائش آئی تو کس کے اوپر؟ انبیاء کے اوپر، انبیاء کے اوپر. ثم الامثل فالامثل. پھر ان کے بعد جو سب سے اچھے ہیں ان کے اوپر آتی ہے. تو انسان کے اوپر عذاب آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہے ہیں، ہم صبر کریں، اس پر ہم راضی رہے، الحمدللہ. اتنا بڑا اس کا مقام ہو جائے گا. کہتے فمن رضی فلہ الرضا. جو راضی ہو گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ اب جو ہے تم کو اپنے فیصلے سے راضی کر دے گا. سبحان اللہ. تم یہاں راضی ہوئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہیں سے آخرت میں راضی ہو جائے گا. اور کہتے ہیں وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.
جو بندہ ناراض ہو گیا اس فیصلے سے، آزمائش سے ناراض ہو گیا، تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے. برا بھلا کہنا لگ گیا، آپ نے تقدیر کو برا بھلا کہنے لگے، قسمت کو برا کہنے لگے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو یہی فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کے فیصلے سے راضی ہو گیا، رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو بندہ رب کے فیصلے سے ناراض ہو جائے گا تو رب اس سے ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو بھی جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رب ہم لوگوں کو جو ہے اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا، ہم لوگوں کو اپنے متقی پرہیزگار بندوں میں سے بنا. یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.